محرم مہینے میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب جب محرم مہینہ آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بولو صلی اللہ، اور دعا پڑھائی، بولو سبحان اللہ، اور صحابہ نے پڑھی اور صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو پڑھائی، تو وہی دعا ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اللہ کی قسم اگر یہ دعا آج مسجد عائشہ میں قبول ہو جائے نا، دنیا آخرت دونوں ہمارے قدموں میں آ جائے، کیونکہ دعا میری نہیں، آپ کی نہیں، پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے، اور ہمارے نبی کی زبان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی زبان مبارک نہیں۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ آپ لوگ میرے ساتھ میں نہیں پڑھ پائے ہوں گے، اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، پڑھو اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے، جس کا آسان ترجمہ 4 باتیں، بولو دعا میں کتنی باتیں؟ 4 باتیں، آمین کہتے جانا۔ سب سے پہلی بات ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں امن، چین، سکون ایسا عطا فرما کہ جان کی بھی حفاظت تو کرے، مال کی حفاظت بھی تو کرے، آبرو کی حفاظت بھی تو کرے۔ یہ پہلی دعا۔ دوسرا جملہ اس میں یہ ہے، اللہ ایمان اور اسلام میرے دل میں ایسا جما دے کہ جیوں تو بھی کلمے کے ساتھ اور مروں تو بھی کلمے کے ساتھ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اے اللہ دنیا بھلے ناراض ہو جاوے تو ناراض ہو جاوے، ان کی کیا پرواہ، لیکن اے اللہ ایک اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کیونکہ تو راضی ہو گیا تو سب مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتے میں راضی ہو گیا، میرا بندہ تجھے سب مل گیا، تو سارے امتحان میں پہلے نمبر پر کامیاب ہو گیا۔ تو 3 باتیں ہو گئی نا دعا میں۔ اور چوتھی بات یہ دعا میں آمین کہہ دینا، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اللہ شیطان ہمیں ورگلاتا جاتا ہے، اللہ ہمیں بچا لے، یعنی اللہ گناہوں سے بچا لے۔ اب یہ 4 باتیں اگر ہم کو مل جاوے نا، جان، مال، آبرو، سلامتی، نمبر 2 ایمان اسلام کی سلامتی، نمبر 3 اللہ راضی ہو جائے، نمبر 4 شیطان کے دھوکے سے بچ جائے، اگر یہ دعا قبول ہو گئی میرے مسجد عائشہ والوں، اللہ کی قسم دنیا بھی ہمارے پاس ہوگی، آخرت بھی ہمارے پاس ہوگی۔ تو یہ مہینہ بہت مبارک ہے، پورا مجمع بولے یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ اور کل ویسے تو ابھی مغرب سے شروع ہو گیا، لیکن کل 9ویں محرم ہے نا، کون سا دن؟ جمعہ، سنیچر 10ویں محرم، یہ دونوں دن روزہ رکھنے کا، 9ویں 10ویں، اور اگر یہ کچھ کام ہے تو 10ویں اور 11، یعنی سنیچر کو تو رکھنا ہی رکھنا، وہ 10ویں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 یا 10، یعنی ہمارے حساب سے فرائیڈے سیٹرڈے، یا پھر 10 اور 11، تو سیٹرڈے اور سنڈے رکھیں گے بھائی، روزہ رکھیں گے۔ ہاں کوئی تو پوچھے یہ روزے کا کمال کیا ہے، 2 روزے کا کمال کیا ہے، سنتے جاؤ۔ ہمارے آقا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھے روزے کون سے، سب سے اچھے روزے کون سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارے روزے رمضان کے روزے، بولو سبحان اللہ، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ سب سے اچھے کون سے روزے؟ رمضان کے روزے۔ خود اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے بڑے روزے ہوں گے. بولو کون سے ہوں گے؟ رمضان کے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سب سے اچھے روزے کون سے؟ فرمایا صیام رمضان، رمضان کے روزے. پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد کون سے روزے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام شہر المحرم. اس کے بعد سب سے پیارے اگر روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں، یعنی 9ویں 10ویں بولتے جاؤ یا اس کی رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 روزے یا محرم کا کوئی بھی روزہ، مگر خاص کر کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیثوں میں بیان فرمایا 9ویں 10ویں یا 10ویں یا 11ویں. ہمارے نبی نے فرمایا ایک روزہ رکھو گے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. تو انشاءاللہ کل فرائیڈے اور سیٹرڈے ہم 2 دن روزہ رکھے، فخر سے کہنا 2 مہینے کے روزے رکھ لیے میں نے، یا سیٹرڈے سنڈے رکھے تو بھی 2 مہینے کے روزے رکھ لیے. ہر روزے پر ایک، جب ہم افطار کریں گے نا کل انشاءاللہ، جیسے کھجور جائے گی نا، اللہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے بندی نے محرم کا روزہ رکھا، ہم ثواب لکھتے ہیں. اس وقت اللہ فرمائیں گے میری قسم لکھ لو پورے مہینے کا روزہ رکھ لیا. تو میرے دوستو 2 مہینے کے روزے کے ثواب ملنے والے فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے. تو جتنے جوان ہیں نا وہ سب تو روزہ رکھیں گے بولو انشاءاللہ. ہاں بڑا بوڑھا ہو، شوگر والا ہو، پریشر والا ہو، ہارٹ والا ہو، دوائیں کھانے والا ہو، 2 4 گھنٹے سے وہ نیت کرے کہ اللہ اگر میں تندرست ہوتا تو میں بھی روزہ رکھتا. میرے دوستو اللہ روزہ رکھنے پر بھی ثواب دیتا ہے، نیت کرنے پر بھی ثواب دیتا ہے. تو سب کریں گے نا، نیت کریں گے نا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ رکھنے والے اور نیت کرنے والے سب ہاتھ اوپر کریں تو سبھی کے ہاتھ اوپر ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ رکھنے والے کچھ نیت کرنے والے. اللہ تعالیٰ دونوں روزے ہمارے قبول فرماوے. اچھا یہ مہینہ کون سا؟ ہمیں جلدی، اونچا دن ہے، بہت پیارا دن ہے. ابھی صرف سبحان اللہ بولتے جانا کیا کیا ہوا ہے. یہ 9ویں 10ویں 11ویں محرم، ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے. آپ صرف محرم بولتے جانا، بولو گے نہیں انشاءاللہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے بڑے بڑے دن ہمارے سامنے. ہم 9ویں محرم میں انٹر ہو گئے کیونکہ مغرب کی اذان ہوئی، ہم 9ویں محرم میں انٹر ہو گئے. کل مغرب کی اذان ہوگی، ہم 10ویں محرم میں آ جائیں گے. اور یہ دنوں میں اتنا بہت کچھ ہوا، آپ صرف محرم بولتے جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم اور حوا دونوں کو جنت میں جانے کا وعدہ پکا ہو گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم اور حوا دونوں کی ملاقات کا وعدہ پکا ہو گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. ابھی آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہنچ گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن جب کنویں سے نکلے بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا، لیکن جب آگ کو اللہ نے باغ بنایا اور اس کے بعد باہر نکلے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے دنیا میں پیدا ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. ساتھ میں بولو نا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. پہلی مرتبہ آسمان سے بارش آئی. کون سا مہینہ؟ محرم. پہلی مرتبہ آسمان پر ستارے جھگمگانے لگے، چمکنے لگے، سورج اور چاند آنے لگے. بولو کون سا مہینہ؟ بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور سب سے بڑے اللہ کے ولی، عالم ربانی، فیض سبحانی، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور نبی کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے پھول تھے، جو جنت کی خوشبو تھے، جو جنت
کے جوانوں کے سردار تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. محرم. اجمیر والے بابا بھی اجمیر پہنچے کون سا مہینہ؟ سفر شروع کیا تھا. سفر شروع کیا تھا بہت پہلے، لیکن وہ زمانے میں سفر بڑے لمبے ہوتے تھے. کرتے کراتے رکتے رکاتے اجمیر پہنچے. بولو کون سا مہینہ؟ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اب بات آئی تو بات بتا رہا ہوں، اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے ہندوستان ہے. ارے اچھا خاصا مکان نیسابور میں رہنے والے، کوئی تکلیف نہیں، آرام سے خانقاہ تھی، اللہ کے ولی تھے. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ولی کو مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مجمع کو اللہ کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی آ رہا، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی حج کرنے گئے، ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ. اور مکے سے پھر کہاں گئے؟ مدینہ منورہ گئے. پہلی رات کو سوئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین، معین الدین کیا ارادہ ہے؟ بھائی بڑے لوگوں کو خواب میں بھی بڑے آتے ہیں، اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں یہ خواب سے بڑھ کر کون سا خواب ہوگا؟ دیکھنے والا ولیوں کا ولی، جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. معین الدین کیسا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں کہا اللہ کے رسول مدینہ آ گیا، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ مدینے کا چمن مجھے اتنا پسند آیا، اب جیوں گا تو مدینے میں، مروں گا تو مدینے میں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ہندوستان جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہندوستان کا ہے، وہاں کی زبان بھی نہیں معلوم، وہاں کا کپڑا کیسا، وہاں کے لوگ کیسے، وہاں کا سماج کیسا، وہاں کی سوسائٹی کیسی، وہاں کی کمیونٹی کیسی، کچھ نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا ہندوستان جانا ہے. خواب پورا ہو گیا. بولو خواب. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اٹھے، سب اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ہندوستان جانا، مگر کیسے جانا کچھ پتہ ہی نہیں نا، کچھ پتہ ہی نہیں کیسے جانا. خیر پورا دن گزر گیا، پھر رات آئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سوئے، خواب میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے پوچھا معین الدین گئے نہیں؟ کہا اللہ کے رسول کیسے جاؤں، کچھ پتہ تو ہوئے کہاں جانا، وہاں کیسا لباس، وہاں کپڑا، وہاں کی سڑک، وہاں کا راستہ، کچھ نہیں معلوم، مجھے ہندوستان کے بارے میں کیا معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا، اس پر پورا نقشہ تھا، کہاں سے مدینہ سے لے کے اجمیر تک کا دیا، کہ اسی نقشے کو سامنے رکھنا، جہاں میری مرضی ہے وہاں اللہ تمہیں پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. اٹھے تو بولو وہ نقشہ سامنے، اب تو جانا ہی جانا ہے. لیکن سب روتے رہے، کیسے جائیں گے، کہ سب نے کہا حضرت نقشہ آ گیا، اب تو جانا ہے. کہا نہیں کہ ایک سوال رہ گیا، ایک سوال باقی رہ گیا. تیسری رات کو سوئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ارے نقشہ بھی دے دیا، اب کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول ہندوستان چلا جاؤں گا. کائے کو بھیجتے ہو ہندوستان، یہیں رہنے دو نا، یہیں رہنے دو نا، آپ کے پاس رہنے دو نا، اتنا دور چلا جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا معین الدین آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ. ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا، کہا جاؤ ہندوستان جاؤ، میری یاد آئے، چہرہ جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد نظر آئیں گے. دل کے آئینے میں یوں چہرہ جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے عمرہ والوں عمرہ کر کے آئے، حج والے حج کر کے آئے، معلوم نہیں نبی ملے نہ ملے، ارے اللہ نے یہ دولت مجھے دی ہے، چہرہ جھکاتا ہوں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو یہ بھی محرم میں، تو محرم میں اگر دیکھنے جاؤ تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک واقعات ہیں. لیکن پھر کہوں گا یہ جو دن آ رہے ہیں نا، اس میں پکا ارادہ کرو نیکی کریں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹی نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. لیکن کوئی کام ایسا مت کرنا جو شریعت میں نہیں، اللہ کے واسطے، جو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، ہمارے اکابرین نے نہیں کیا، ہمارے اولیاء کرام نے نہیں کیا، وہ ایسا کوئی بھی کام مت کرنا، ورنہ چھوٹا گناہ بھی ہماری ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا، ہمارے نبی کے نواسے، بولو نا، میدان کربلا میں
میں نے بہت تفصیل سے مسجد علی میں سنایا تھا پورا حضرت حسین کا واقعہ. ابھی کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے میں نے سنایا. صرف اتنا بتا رہا ہوں میرے پیاروں، سب بولنا، جن کی بیٹیاں ہوگی وہ خاص کر کے سننا. ہم کو اپنی بیٹی سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا. میری بھی بیٹی ہے، میری بھی بیٹی ہے، آپ لوگوں کی بھی اور ایک بات یاد رکھنا، باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا بیٹی سے کرتا ہوگا، ہے نا بیٹا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹے کو تو کبھی غصہ بھی کرے، نالائق گھوڑا، کھاتا رہتا ہے پورا دن، کھاتا رہتا ہے، جا کام کر. اور بیٹی سے کچھ بھی ہو جائے گا، میری جان، میری لگتے جگر، میری پیاری بیٹی، میری ایک ہی بیٹی، بہت پیاری بیٹی. ہر باپ کا دستور ہے بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اگر بیٹی سسرال میں جائے اور وہاں سے صرف اتنا فون آ جائے کہ مجھے سسرال میں بہت دکھ ہوتا ہے، یہ لوگ میرے کو بہت ستاتے ہیں، اللہ کی قسم باپ پوری رات سوتا نہیں. وہ سوچتا ہے کہ میں نے 18-19 سال میری بیٹی کو گھر میں رکھا، کبھی زور سے ڈانٹا نہیں، آج سسرال والے اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو ہر ایک ابا کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا. میں صرف چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت لمبائی میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت حسین جب کربلا کے میدان میں گھوڑے پر بیٹھنے والے، آپ نے چادر بھی اوڑھ لی. چادر حضرت حسین کی نہیں تھی، ان کی ماں فاطمہ کی بنائی ہوئی تھی. بولو سبحان اللہ. حضرت حسین نے تلوار بھی لے لی، تلوار ان کی نہیں تھی، ان کے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار تھی. اور حضرت حسین نے کالا امامہ پہن لیا. امامہ ان کا نہیں تھا، نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو ایل لگائی کہ گھوڑا دوڑے، اب دشمنوں کے بیچ میں جانا ہے، معلوم ہوا گھوڑا تھوڑا ہچکچانے لگا. تو حضرت حسین پیچھے مڑ کر دیکھے، ان کی 5 سال کی بیٹی جس کا نام سکینہ، بولو کیا نام؟ میرے دوستو بیٹی ہوتی ہے، وہیں کھڑے ہو کر کہتی ہے ابا مت جاؤ، ابا مت جاؤ. ابا دیکھو میرے 2 بھائی تو شہید ہو گئے، ابا آپ چلے جاؤ گے، یہ لوگ آپ کو بھی ماریں گے، میں یتیم ہو جاؤں گی. ابا میرے ابا میں یتیم ہو جاؤ گی اور میری ماں بیوہ ہو جائے گی. ابا مت جاؤ نا. ابا آپ کو میرے بغیر کھانا نہیں اچھا لگتا نا، آپ میرے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو، مجھے اپنے قریب میں رکھتے ہو. ابا آپ چلے جاؤ گے کیسا معاملہ ہوگا؟ بھائی 5 سال کی بیٹی بولے تو بتاؤ ابا کا کیا حال ہوگا. حضرت حسین بھی گھوڑے سے اتر گئے، اپنی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگایا، سینے سے چمٹا دیا اور اس کے بعد پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما اور اندر خیمے کی طرف گئے. سب کو ایسا لگا پورا معاملہ بدل جائے گا، لیکن خیمے میں جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو سکینہ حوالے کی اور کہا سکینہ یہ مت سمجھنا کہ تیرا ابا تیرے سے محبت نہیں کرتے، لیکن آج معاملہ 2 ہے، تجھ سے محبت کروں کہ میرے نانا جان سے محبت کروں. میں نے تیری محبت کو نمبر 2 پہ کر دیا اور میرے نانا کی محبت کو نمبر 1 پر کر دیا. وہ بیٹی چلاتی رہے ابا نہ جاؤ، ابا نہ جاؤ. حضرت حسین اس بیٹی کی طرف دیکھتے رہے، آنسو بہاتے رہے، گھوڑے پر بیٹھے اور چلے گئے اور میرے پیاروں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ عصر کی نماز. بولو کون سی نماز؟ وقت ہو، لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے؟ اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو، جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے، آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام، یعنی حضرت حسین سو رہے، آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس، حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے؟ حضرت عباس. انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے. کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو، حضرت حسین نے کس زبان سے کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے ہزاروں کی تعداد میں آنے دے. لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی. کون سا دن؟ جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی. اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی.
ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوست سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اور یزید کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی؟ 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے, وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون؟ حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے, کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا, حملہ کیا, آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ جملہ بہت پیارا, ساتھ میں کہا حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن. حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا, آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے. حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا, شہید ہو جاتا, پھر دوسرا آتا, شہید ہو جاتا. یہاں کا ایک, وہاں کے سب, یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید. میرے دوستو اب سننا, جمعہ کا دن ہے. حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے, اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا, پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا, عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں, ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے, ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے, پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے, حق پر رہنا, اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے, سننا, علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان
اور اتنے سارے لوگ تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا, ایک ٹکڑے کو اٹھایا, دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا, پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی, آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا, آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے, میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی, یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا, بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا, بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں, آپ کی گود میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا, وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے, حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ, اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوں گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے, کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے, اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے, تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا, جمعہ کا دن تھا, کون سا وقت آنا چاہیے. لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی, بھائی میدان میں جمعہ ہوتی, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے, وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی, ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی, بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا, کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے, اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے.
اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے. حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز پڑھنا ہے, ادھر سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے, 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں, ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ یاد رہے گا. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا نہیں, ایسے نہیں, پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں, حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا, بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں بھی عصر کا وقت ہے. ہاں سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ بچے کھیل رہے, اللہ کے رسول میدان میں آئے, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو بولو, سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ کھیلتا تھا. اللہ کے رسول قریب گئے, اس بچے کو یوں اٹھایا, پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما, ہاں اٹھایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہ کس کا بچہ ہے؟ بڑے عجیب بات ہے. اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا, کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا, یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کرے, لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا, آپ نے پیشانی چوما, آپ نے گلے لگایا, کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم کون. کیا فرمایا؟ بولو بولو, کیا فرمایا؟ لا ادری, نہ مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول آپ انت لا تدری, اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم, تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا, اپنے سینے سے کیوں لگایا, اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما, میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ, یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے, تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ
جنتی ہے. کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا. اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے, چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے, ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا, جو نبی کے نواسے کو خوش کرے, ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر. اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی, حسین کا دامن پکڑنے والا مومن, اور حسین سے نفرت کرنے والا. حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا. میرے پیاروں, آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, بیان کرنا بہت آسان ہے, میں کرتا ہوں, روزانہ بیان کرتا ہوں, لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا, میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. بیان کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی, تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے. میرے پیاروں, وہ کیسا دن تھا؟ کربلا کا میدان, جمعہ کا دن. ساتھ میں بولو, کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن تھا. فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی. بولو, حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو. اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175. بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے, کچھ لوگوں نے 175. اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے, اس میں عورتیں بھی. اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا, کوئی روایت میں 12000, یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے. میرے دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی. سننا, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو, تم گناہوں کو. خیر وہ بہت لمبی داستان ہے, کتابوں میں آپ پڑھو گے. حضرت حسین نے قبول نہیں. بولو, حضرت حسین نے قبول. میرے پیاروں, جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو, آج تلواریں نکلے گی, ایک دوسرے کے سر کٹیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے. ارے میرے پیاروں, حضرت حسین وہ تھے, اللہ کی قسم, حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا. آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا. اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا. اللہ کی قسم, جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا, ہاں مقابلہ ہوگا, نبی کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا نور نظر ہوں, میں گناہ برداشت نہ کروں گا. نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا. میرے دوستو, اب سننا, وہ بڑا عجیب معاملہ تھا. جمعہ کا دن, فجر کے بعد کا وقت. سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا, ایسا مقابلہ ہوگا, تمہارا ایک, ہمارا ایک, ون بائی ون. تمہارا ایک آئے گا, ہمارا ایک آئے گا, تمہارا ایک آئے گا, ہمارا ایک آئے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا, من الاول, آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیاروں, 75 سال کے بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. ان کا نام ہے حضرت غرید. نام یاد رہے گا, حضرت. عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر. حضرت حسین نے کہا, آپ تو میری ابا کی عمر کے. آپ کہا, بیٹا آج جانے دے, اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے. یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے, اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے, سامنے سے آواز آئی, ارے کسی جوان کو بھیجو, بوڑھے کو بیچتے ہو. حضرت غرید کی زبان سے نکلا, ارے آنے دو, یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے. حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے. اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا, میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے. ایک کے بعد ایک آتا, ایک کے بعد ایک آتا, ایک کے بعد ایک آتا, 50 آئے. انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا. جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے, اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر. بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے. ارے میرے پیارو, حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی, سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک
82 तलवारों के जख्म लगे हुए थे। कितने? पूरे पूरे छन्नी हो गए थे। और इसी हाल में इनको छोड़ा और सब के सब पीछे चले गए। हजरत गुरैद पूरे लहू लुहान खून में तड़प रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए। करीब आकर कहा, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए, गुरैद कामयाब हो गए। हजरत गुरैद ने क्या फरमाया सुनना। हजरत गुरैद ने फरमाया, हुसैन ए नबी के नवासे, मैं कामयाब हो गया, काबा के परवरदिगार की कसम में कामयाब हो गया, जरा आसमान की तरफ देख। हजरत हुसैन फरमाते, मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरे नाना जान मुस्कुरा रहे थे। हजरत गुरैद ने कहा, मेरा नबी मुझसे राजी हो गया, मेरा नबी मुझसे। मेरे प्यारों, उम्मीद करता हूँ आप हजरत की ये बयान अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।